تذکرہ کیا حضرت عائشہ پر تہمت کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت عائد ہوئی. تہمت عائد کرنے والا عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، جو خود کو مسلمان کہتا تھا، جس نے اپنا ایک گروہ بنایا تھا. صحابہ پر تہمتیں، حضور پر تہمت، نعوذ باللہ، صحابہ کو ستانا اس کا کام تھا. اور یہ اتنا آگے بڑھ گیا اپنی غلاظت میں، اپنے گندے ارادے میں، کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ پر دوران سفر تہمت عائد کر دی ایک صحابی کے ساتھ. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے یہ بتاؤ کیا عائشہ سے نعوذ باللہ غلطی ہو سکتی تھی؟ معصوم معاشرہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، آپ کی میری ماں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ اشارہ دینا کہ یا رسول اللہ اس خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، یہ تو اللہ کے اشارے سے نکاح ہوگا. حضرت عائشہ پر جو تہمت عائد ہوئی 100% غلط ہے، پہلے سے سب کو معلوم تھا. لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ جیسا معاشرہ اس تہمت کی وجہ سے متاثر ہو گیا. اتنا متاثر ہوا کہ اس کا اثر اللہ کے رسول کی ذات اقدس کے ذہن مبارک پر بھی پڑا. کتنا پڑا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھ لیا، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا عائشہ سے غلطی ہو سکتی ہے؟ اگر متاثر نہیں ہوا ہوتا تو یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تہمت متاثر کر دیتا ہے معاشرے کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ آپ ازواج مطہرات سے پوچھ لیں. کس سے پوچھ لیں؟ حضرت علی نے معاملہ کن کے سپرد کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ازواج مطہرات سے جب پوچھا، ان میں سے ایک نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے یہ غلطی، یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی غلطی. لیکن اس میں ایک لطیفے کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک غلطی کرتی ہے حضرت عائشہ. کیا؟ وہ کیا تھی؟ آٹا تیار ہوتا تھا صبح، آٹا وہ مانڈنا، دامس مشنا سپورٹ بنا، تو اس وقت یہ تھا وہ آٹا مانڈتی ہیں، تیار کرتی ہیں، پھر آٹے والے برتن کو صاف نہیں کرتی. یہ مطلب یہ ہوتا تھا، یہ کوئی غلطی تو نہیں ہے نا، لیکن اس کا تذکرہ کر دیا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی ذرہ برابر بھی خیال نہیں کہ حضرت عائشہ سے ایسا ہو سکتا ہے. اور اتنا متاثر ہو گیا ماحول کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مائکے چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ یہی ہوتا ہے نا، خاتون پریشان ہو جائے تو آخر وہ کہاں جاتی ہے؟ ماں باپ کے پاس. یوں ہی مائکے تشریف لے گئی تو پیچھے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی. وہاں جا کر اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، دیکھیے متاثر کتنا تھا ماحول. فرمایا عائشہ اگر ہو گئی یہ چوک تو استغفار کرے. اس سے اندازہ کریں کتنا متاثر. وہاں سے حضرت عائشہ کا جواب سنیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے تو آپ کو بھی شاید یقین نہیں ہوگا. یہ ہے تہمت کا غلط نتیجہ، یہ ہے تہمت کا منفی اثر جو پورے معاشرے کو کیا کر دیتی ہے؟ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. بس یہ گفتگو ہو رہی تھی، اوپر سے قرآن نازل ہو گیا. سورہ نور میں جو کئی آیات نازل ہو گئی، اس میں کچھ ہی حضرت عائشہ خود کہتی ہے میں نے دیکھا حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. یعنی جس وقت وحی نازل ہوتی تھی اس وقت جو کیفیات حضور علیہ السلام پر طاری ہوتی تھی وہی میں نے دیکھا. اب مجھے لگا کہ اب کیا ہے، حضور اور اللہ تعالیٰ کا تعلق جڑ گیا. اس کے بعد گردن مبارک اٹھائی خوشی سے، فرمایا عائشہ شکر کرو اللہ نے تمہارے بارات کا اظہار کیا، تم پاک ہو، صاف ہو گئے یہ ماحول. اس کے بعد حضرت عائشہ کی ماں کھڑی ہو گئی، امی، اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رسول کا شکریہ ادا کرو. کس کا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا پتہ ہے، فرمایا کہ امی جان اس وقت میں پوری دنیا میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی ذات ہے، کیونکہ میرا معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا تھا. میرے معاملے کی صفائی کس نے دی ہے؟ میں اس لیے اللہ ہی کا شکریہ ادا کر سکتا.
تہمت کا نتیجہ یہ کہ مدینہ جیسا ماحول بھی کیا ہو گیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کا میرا ماحول متاثر نہیں ہوگا؟ تو پہلے سے ہی سراپا گندا ماحول. اگر آپ کو معاشرہ بچانا ہے، اگر آپ کو مسجدوں کا تحفظ کرنا ہے، اگر آپ کو مدارس کی حفاظت کرنی ہے، اگر آپ کو علماء صلحاء اور عوام کو محفوظ انداز سے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتانا ہے، تو تہمتوں سے اپنے معاشرے کو بچانے کی کیا ہے ضرورت ہے. گناہوں کو چھپانا پڑے گا. کسی کو دیکھا چھپاؤ، ستر پوشی کرو. کیا کرو؟ اور یہاں کچھ نہیں ہوتا، سوشل میڈیا لگائے. کسی نے گھر میں کھڑکی سے دیکھا ہے تو شام کو سوشل میڈیا پر ہے، سر باہر ہے. کیا ہو گیا؟ کس طرح کیا کرتے ہیں ہم اس معاشرے میں؟ نمبر 1 غیبت سے بچنا، نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 4 گناہ حسد. یہ حسد کتنا خطرناک ہے، کتنا خطرناک. ایک ہی واقعے سے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. باقی قرآن نے اس کو کیا بتایا، حدیث میں کیا تفصیل ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں. ایک صحابی کا گزر مسجد نبوی سے باہر سے ہو گیا. مسجد میں مجلس میں موجود نہیں تھے آپ. وہ صحابی جو گزر رہا تھا وہ کہاں سے گزر رہا تھا؟ مجلس میں موجود صحابہ دوسرے ہیں، وہ ادھر سے گزر رہا ہے. مجھے یہ بتائیے حضور علیہ السلام کے قریب زیادہ وہ مجلس میں بیٹھنے والے ہیں یا وہ باہر سے گزرنے والے ہیں؟ جو قریب بیٹھنے والے ہیں. یوں ہی وہ ادھر سے گزرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا ایک بات بتاؤ. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ تم میں کسی کو جنتی انسان دیکھنے کا شوق ہے؟ سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم تو چاہتے ہیں کسی جنتی کو. فرمایا پیچھے دیکھو وہ جا رہا ہے. مسجد نبوی کے باہر سے وہ گزر رہا تھا، حضور کی مجلس میں نہیں جا رہا ہے، وہ وہاں سے گزر رہا ہے. اسی لیے آپ کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ بدترین انسان ہے. اور کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ اچھا انسان ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. حضرت عمر کے سامنے ایک دن کسی نے کہا رضی اللہ عنہ، یا حضرت وہ آدمی بہت نیک ہے. حضرت عمر نے فرمایا کون؟ فرمایا فلاں شخص. فرمایا دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا کہ نماز پڑھتا ہے. فرمایا بس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نیک ہو گیا. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر. پھر حضرت عمر نے فرمایا تم نے اس شخص کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں. تم نے اس شخص کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو فرمایا نہیں. فرمایا جب لین دین نہیں کیا ہے، جب سفر نہیں کیا ہے، تو نماز پڑھنے سے نیکی کیسے پتہ چلی تمہیں؟ تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ نماز پڑھ رہا تھا، نیک نہیں کہہ سکتے. یعنی اشارہ اس طرف دیا کہ ہماری نماز ایسی ہو کہ جس سے ہمارا لین دین ٹھیک ہو جائے. ہماری نماز ایسی ہو کہ جس سے ہمارا سفر ٹھیک ہو جائے. اگر سفر کمزور ہے، لین دین کمزور ہے، میاں بیوی کا معاملہ کمزور ہے، اولاد اور بچوں کا معاملہ کمزور ہے، سمجھو پھر نماز ناقص ہے، نماز مکمل ہے ہی نہیں. تو دوسرے دن پھر گزرا وہ. فرمایا جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا دیکھو وہ جا رہا ہے. پھر دیکھا ہے کہ فرمایا وہ جا رہا ہے. اب صحابہ کو لالچ تھی اس چیز کی کہ یا کسی کی نیکی دیکھیں ہم بھی کر لیں. آپ کی میری لالچ کا اندازہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ تو اس کی تشریح کی ضرورت. ہم سب مل کر کہاں زیادہ جمع ہو سکتے ہیں اور کہاں کم جمع ہو سکتے ہیں، وہ تو واضح چیز ہے، اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت. صحابہ کے معاملے میں یہ تھا جہاں دین وہاں سب جمع، اور جہاں کوئی گناہ تو وہاں کوئی نہیں جاتا، وہاں کوئی نہیں جاتا. ایک صحابی کو عجب و غریب لگا، کہا کہ ہم حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں باقی نوافل بھی ادا کرتا ہوں، مجھے جنت کی خوشخبری نہیں، اور وہ آدمی جو باہر سے جا رہا ہے اس کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ چپ کیسے اس کے پیچھے پیچھے گئے. جب جس گھر میں وہ داخل ہو گئے پیچھے سے وہ صحابی بھی کیا ہو گئے، سلام کر کے کہنے لگے میں آپ کے گھر میں 3 دن رہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. ان کا بالکل رہو، اجازت دے دی. ان کے یہاں مکان گھر میں کمرے بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے. آج ہمارے پاس 20 کمرے میں مگر مہمان کو جگہ نہیں. مرتن کنجان مرتن جگہ وغیرہ اس نے خبر کس آش چور آشا کہاں آشا چور آشا رجوع تے کیا پڑھے
وہ پتہ چلے گا نا تب جب جگہ دو گے آپ. جب جگہ ہی نہیں دو گے تو کیسے پتہ چلے گا چور ہے؟ یہ سب بہانے ہیں دین سے دور رہنے کے لیے اور شیطانی حملے ہیں، نفس کے حملے ہیں. تو جو ہی وہ صحابی وہ بیٹھے، دن گزرا، رات گزری، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا. یہ جو صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نہ کہیں اشراق ہے، نہ کہیں تہجد ہے، نہ کہیں جنابی والا وہ ہے اشراق و چاشت ہے، کچھ نہیں. 5 وقت کی نماز، جنگل جانا، کام کرنا، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، اتنا سا ہے. تیسرے دن وہ صحابی نکلے، کہنے لگے اب میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں کیوں آیا تھا؟ مجھے یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام نے، ہم مجلس میں موجود تھے، آپ نے آپ کے متعلق جنت کی بشارت دی ہے، آپ جنتی ہو. تم میں کوئی ایسا عمل میں نے نہیں دیکھا کہ جو مجھ سے زیادہ ہے. میں تو تم سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، تمہارے مقابلے میں میری نیکیاں زیادہ ہیں. تم میں کون سی ایسی نیکی ہے کہ تم جنتی ہو گئے اور ہمیں جنت کی کوئی بشارت نہیں؟ وہ دنیا میں جنتی تو وہ بھی تھے، مگر دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی. اس صحابی نے صاف صاف کہہ دیا میرے پاس کوئی زیادہ عمل نہیں ہے. البتہ مجھے لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو میرے متعلق جنت کی بشارت دی ہے وہ ایک عمل کی وجہ سے. کتنے عمل؟ انہوں نے فرمایا وہ کیا ہے جلدی بتائیے. فرمایا میں جب آتا ہوں دن کو کام کر کے تھک ہار کر نماز پڑھنے کے بعد جب رات کو سونے لگتا ہوں، بستر میں جانے کے بعد لیٹنے سے پہلے مراقبہ کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ تھوڑا سا، اور اللہ کے ساتھ دل لگا لیتا ہوں. اس میں ایک ہی بات اللہ سے کہتا ہوں، اور یہ میرا معمول ہر دن کا ہے، ہر دن معمول ہے. میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میں صبح نکلا ہوں، ابھی واپس آیا ہوں، میں اس وقت تک نہیں سونا چاہتا جب تک کہ میں آپ سے یہ نہ کہوں یا اللہ اگر کسی بھی انسان کے معاملے میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرے دل میں حسد آیا ہے، پہلے اس سے مجھے پاک فرما پھر سو جاؤں گا. اس عمل کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. یہ کیا ہے؟ خود کوشش کیا ہوئی دوسروں حسد وسد کرنا. یہ حسد کوئی تیاری کر کے نہیں آتا ہے. ات کرو پلو بلو لاگو ٹپٹا پتی. حسد اگتا ہے گھاس کی طرح. وہ جو پہاڑ میں گھاس ہے اس کے لیے آپ بیج ڈالتے ہیں نا، اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، وہ خود ہی اگتی ہے وہ گھاس. ایسا ہی کسی کا مکان اچھا دیکھا، کسی کا علم دیکھ لیا، کسی کی طاقت دیکھ لی، کسی کی اولاد دیکھ لی، کسی کو زمین زیادہ دیکھ لیا، اندر سے حسد پیدا. اگر ہم اس وقت رجوع اللہ نہ کریں تو حسد میں ہم سب مبتلا ہو سکتے ہیں. وہ نماز جو ہمیں حسد سے نہ بچائے، ہمیں جھوٹ سے نہ بچائے، ہمیں تہمتوں سے نہ بچائے، ہمیں غیبت سے نہ بچائے، وہ ایسے افراد کے لیے اپنی نمازوں کو ٹٹولنے کی کیا ہے ضرورت ہے. ایک عنوان ختم ہو گیا. اب آپ کی مرضی ہے اس پر کیسے آپ عمل کرتے ہیں. ہم لوگ کیسے، یہ میرے لیے بھی ہے، میں اپنے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں پھر آپ کو بتا رہا ہوں. اس مجلس کی دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنی بھی دنیا میں اعمال کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ اشراق اور سنتوں پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ اس طرح کے اعمال پر اگر کشمیریوں سے آپ پوچھ لیں تو یہ کیوں نماز پڑھا، تو یہ کیوں اعمال کرنا؟ شوق بشاس. کیا بشاس؟ مجھے شوق ہے نماز پڑھنے کا، مجھے اعمال پہ کھڑا رہنے کا شوق ہے. شوق اور دین کا کوئی تعلق نہیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم دین کا کوئی بھی عمل کر لیں وہ اس لیے میں کرتا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس وجہ سے میں اس کو زندگی میں لاتا ہوں. شوق ہے اس کا یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے. میں چلے کلان میں ہوں تب، گرمی ہو تبتی ہوئی دھوپ اس میں بھی تب، سستی ہے تو تب، چستی ہے تو تب. یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کو لاؤں گا زندگی میں. اور اگر شوق ہوگا نا، یوں ہی سستی آ گئی تو وہ شوق گیا، یوں ہی کمزوری آ گئی تو شوق گیا، یوں ہی پیسے کم ہو گئے تو نماز بھی گئی. ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں تو نماز بھی ہو رہی ہے. ایسے میں
ہم اس لیے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور حضور کے طریقے کو مانتے ہیں. یہ حکم ہے اللہ کا, یہ اللہ کے رسول کا, چاہے اس پر اطمینان دل ہے یا نہیں, ذہن اس کے لیے تیار ہے یا. اگر یہ شوق کی بات ہے تو 10 دفعہ ہم اس احکام کو چھوڑ سکتے ہیں, حکم کو, کیونکہ کبھی ہر وقت شوق برقرار نہیں رہتا ہے. ابھی کل ہی اس کا میں مثال دے رہا تھا, حدیث کے اندر موجود ہے. صلح حدیبیہ ایک موقع پر ہوا ہے, تاریخ آپ کے ذہن میں ہوگی, نہیں تو پڑھنا چاہے ان چیزوں کو. وہاں پر عجیب غریب شرائط تھی اور ان شرطوں کو حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا. حضور علیہ السلام کا انداز مبارک عام انسان کا تو نہیں ہو سکتا تھا. صحابہ کو وہ شرطیں سمجھ میں نہیں آئی کہ بار بار حضور فرمائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے شرط لگا دی. شرط یہ لگائی کہ مدینہ منورہ سے جو مکہ آئے گا اس کو ہم واپس نہیں کریں گے, اور جو مکہ سے مدینہ جائے گا اس کو آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا. یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ وہاں سے کوئی مسلمان ہو کر کہاں آ رہا ہے, مدینہ, اس کو تو واپس کرنا ہے. اور مدینہ سے اگر کوئی مسلمان کہاں جائے گا اس کو ہم واپس. اس شرط کو حضور نے قبول کر لیا. اب اسی دوران ایک شخص نے ایمان قبول کر لیا. یوں ہی ایمان قبول کر لیا, روایت کے اندر پڑھیں گے اتنا ظلم باپ نے اپنے بیٹے پر, ظلم, اتنا ستایا, اخیر میں دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیا, بند کر دیا دونوں پاؤں کو. اب جب دونوں پاؤں بند ہیں, لوہے سے کس سے کیا کیا بند, کیا وہ چل سکتا ہے؟ لیکن اس کا شوق دیکھیے آپ, ایمان تو لا چکا تھا, اس کا شوق اور ذوق یہ تھا کہ میں حضور کو دیکھوں. 10 میل اسی طرح پیدل چل کر آیا. کتنے میل؟ 10 میل پیدل چل کر حضور کے خدمت میں پہنچا. کیا حالت ہوئی ہوگی اس کے جسم کی, خون سے لہولہان, خون زمین پہ گر رہا ہے. چل رہے حضور کے پاس پہنچے. مجھے ایک بات بتاؤ, جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ صحابی پہنچا, اس کا شوق کیا تھا, اس کا شوق کیا رہا ہوگا؟ حضور کے پاس رہنے کا مسلسل یا واپس جانے کا؟ رہنے کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا, اتنی دور سے تم آ گئے ہو, مگر میں نے ان کے ساتھ عہد کیا ہے کہ جو وہاں سے آئے گا واپس جائے گا, اس لیے تمہیں واپس جانا پڑے گا. کیا گزری ہوگی اس صحابی پر, اور کون فرما رہے ہیں واپس جانا ہے؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ 10 صحابی کو فرما رہے ہیں تم نے ایمان قبول کر لیا الحمدللہ, لیکن چونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے واپس بھیجنے کا, تم واپس جاؤ گے. کہنے لگے یا رسول اللہ, میں اس ظالم کو آپ کے پاس پھر جاؤں واپس, اس نے تو مجھے کسی کا رکھا ہی نہیں, کسی کام کا نہیں رکھا. بیڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں, میرے دونوں پاؤں بند ہیں, اور میری جسم کی حالت دیکھیے, میں متاثر ہوں ہمارے لباس سے. حضور نے فرمایا کہ کسی بھی حالت میں جانا ہی پڑے گا. اب اس کے سامنے شوق ہے بیٹھنے کا, اور دوسری طرف ہے حضور کا حکم جانے کا. کیا کرے گا؟ کوشش ہونا شوق بشکور کا سو میں شوق کیوں جو ماہ رمضان مزار میں شوق کیا شوق ہے؟ شوق وہ پھر رہتے نہیں ہے. اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر, اسی طرح وہ واپس چلا گیا کہ شوق کو میں قربان کروں گا, مگر حضور کے حکم کو میں ضائع ہونے نہیں دوں گا. گویا کہ اس روایت کی روشنی میں آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے, ہم روزہ رکھیں گے, ہم زکوٰۃ دیں گے, ہم زمینداری کریں گے, ہم گھر کا معاملات حل کریں گے, ہم کچھ بھی کریں گے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا نظام ہے اور یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. اگر یہ سمجھ کر کریں گے تو پھر چلے قدم کچھ نہیں کرے گا, پھر تپتی ہوئی دھوپ کچھ نہیں کرے گی. پھر یہ نہیں کہیں گے ابھی گرمی ہے بعد میں نماز پڑھیں گے, ابھی کچھ سختی ہے بعد میں نماز پڑھیں گے, ہم تبلیغ میں نکلیں گے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ چیزیں پھر نہیں کہی جاتی. کوئی شخص تبلیغ سمجھ گیا چلے گا نیر مائجون سمجھ تھا. یہ شوق کی بات ہے. چلے کلام سمجھ گرمی ورمی آسانی ہوتا ہے, کام تو ہوتا ہے اس وقت, لیکن اصل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم دین کے ساتھ کب جڑیں گے. دین کے ساتھ ہر حال میں جڑیں گے, چاہے چلے کلام ہو چاہے کچھ بھی ہو, ہم کسی بھی وقت کس کے ساتھ جڑے رہیں گے. یہ ہے دین کا تقاضا. اصل میں شریعت کا منشا یہ نہیں ہے. اتنی باتیں ہوئی. دوسری بات تھی اس مجلس کی. تیسری بات بزرگوں یہ ہے
معاشرہ تب بہتر رہتا ہے، معاشرہ تب ٹھیک رہتا ہے جب ہم فضول گفتگو سے اپنی زندگی کو بچائیں گے. فضول اقدام، فضول عمل اور فضول گفتگو، فضول گفتگو اور فضول عمل، ان دو چیزوں سے اگر ہم نے اپنی زندگی کو بچا لیا تو معاشرہ آہستہ 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 ٹھیک ہو جائے گا. یہ فضول عمل کیا ہوتا ہے؟ فضول گفتگو کیا ہوتی ہے؟ کوشش فضول اس ونا بے فضول، کوشش پنی آئی پنا یہ ونا فضول اس کیا بے فضول گو. اردو میں گسا استعمال بے منی نہیں، فضول منی نہیں. جب ان دو کو ملا تو یہ گسا کا اصل. بے فضول مطلب کو ان میں اصل کا کوشش کا چھونا بے فضول سوچنا بے فضول اس کا، بے فضول مطلب وہ غلط کا، اور یہ اصلی جملہ بے فضول مطلب وہ اصل کا. اسی تھے کہ کوشش چھونا مکرو ٹائم زوال دوپہر کیا شاسا یہ جو ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، ظہر کا ظہر شروع ہوتا ہے 12:35 پر غالباً، مجھے پتہ نہیں آج کتنے بجے شروع ہوگا. فرض کریں 12:35 پر شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز، 12:31 یا 12:35. فرض کریں 12:31 پہ شروع ہے. اب یوں ہی 12:31 ہو گئے، اب اذان کا وقت ہو گیا. 12:31 سے 5 منٹ کم کریں، کتنی منٹ؟ 6 منٹ کم کریں. یوں 6 منٹ مکرو ٹائم کس منٹ نشی ام درو مکرو ٹائم نشی ام پت مکرو ٹائم. یوں 6 منٹ کیا ہے مکرو ٹائم. آسمان ہیکو نماز پڑھت کی نہ پڑھو جناز نہ پڑھو نماز سجدہ کرو کہ ان میں یہ عبادت جائز نہیں. یمن یہ مکرو ٹائم. یوں ہی یہ مکرو ٹائم ختم ہوتا ہے، سوئی آگے آ جاتی ہے تو چھونا شریعت میں زوال، اور زوال میں نماز پڑھنا جائز ہے. کوشش چھونا زوال میں نماز پڑھنا جائز، کوشش پنی آئی پکا. بہرحال وہی نہیں زوال مطلب یہ کوشش امی آئی پکا. اتھے کر شیش مانا بے فضول. بے فضول مطلب کو معنی دار کا، اور فضول معنی کو بے معنی کا. فضول کا مطلب ہے اس کا کوئی معنی. فضول گفتگو سے بچیں اور فضول عمل سے بچیں گے تو مسجد بھی ٹھیک رہے گی، معاشرہ بھی ٹھیک رہے گا، گھر بھی ٹھیک رہے گا. فضول عمل اور فضول گفتگو کی مثال کیا ہے؟ ایسے سوالات کھڑا کرنا معاشرے میں، ایسی گفتگو کرنا جو بسا اوقات جائز بھی ہو سکتی ہے مگر اس کا فائدہ، اگر جائز بھی ہے فائدہ نہیں ہے اس کا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور جائز نہیں ہے اور اس کا نقصان بھی ہے وہ تو حرام ہے گفتگو کرنا. دیکھیے بہت بڑے ایک عالم ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، 7-8 گھنٹے گئی تھی اس تقریر کرنے. آج سے پہلے کئی تقریباً 40-50 سال پہلے کی بات ہے، غالباً یا 60 سال کی. وہ عجیب غریب ماہر عالم تھے. وہ 7-8 گھنٹے کی تقریر میں کوئی اٹھتا بھی نہیں تھا. بہت بڑے عالم تھے، علامہ نوشہ کشمیری کے شاگردوں میں تھے. جب وہ تقریر کر کے مکمل کر لیا اس میں انہوں نے کیا بتایا؟ جنت کا فلسفہ، جہنم کا فلسفہ، آسمان زمین، یہ سب کچھ. جو ہی تقریر ختم ہو گئی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت مجھے سوال رکھا، مجھے پنی جائے باسا مجھے پتہ یہ کچھ سوال کروں گا مگر سوال تال چی باسا ہی کسی کوش بھی آسو، سوال تال چی باسا ہی کسی آسو کیا مجھے پانچ پتہ مگر انداز اس کو کرا. تو انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ آپ نے جنت میں یہ بتایا حوریں بھی ہوں گی، دودھ کی نہریں بھی ہوں گی، پھل فروٹ بھی ہوں گے اور عجیب و غریب نعمتیں بھی ہوں گی. ایک چیز کا آپ نے نہیں بتایا کہ تمباکو پینا بھی جائز ہو یا نہیں. سچ بتائیے فضول گفتگو ہے یا نہیں؟ ہے نا فضول، یعنی آپ کی زبان میں بے فضول ہے. وش وانو تو فضول یعنی جس کا کوئی معنی زائد کا فیشن. سامنے عالم بھی کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں تھا آپ کی میری طرح، عظیم عالم تھے. کیا تھے؟ تمس کیوں فکری یہ سوال کرو وہ اس کی سوچ ہی خراب ہے. اس کی سوچ ہی کیا ہے؟ خراب، منفی ذہن کا آدمی ہے یہ. جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں جنت میں تمباکو پی سکتے ہو مگر آگ لانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. جاؤ گے دس کا یا اللہ مجھے معاف کیجیے مجھے ایسا سوال نہیں. یہ تو وہ سوچ رہے ہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے فرمایا، 1400 سال پہلے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، گاؤں میں رہ رہے ہو، سٹی میں رہ رہے ہو، کہیں بھی رہ رہے ہو،
لا تسألوا، ایسے سوالات نہ کرو انبیاء سے، صحابہ سے، علماء سے، ان تبد لکم تسؤکم، جب جوابات آ جائیں گے تم پریشان ہو جاؤ گے۔ سچ بتاؤ، کرتے ہو علماء سے غلط سوالات نہیں کرتے؟ کاشر چھ ون تانی ات پتہ گوڑایا کوکر کن گوڑاو ٹھوٹ، آج تک کشمیر میں کوئی مسئلہ حل نہ گئی سے یہ زہاں۔ تو کیا مسائل، کیا دینداری ہوگی جس معاشرے میں اس طرح کے سوالات ہوگا؟ اگر معاشرے کو بچانا ہے تو فضول گفتگو سے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بچانا پڑے گا، بچانا۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے مفتی محمود صاحب۔ کیا سنا؟ مفتی محمود، بہت بڑے عالم، مفتی اعظم تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آئے، کہنے لگا حضرت وہ تسبیح ہوتی نا آپ لوگوں کے ہاتھ نہ ڈیجیٹل نے کی، وہ عام تسبیح شاہ دانے دار والی، کہنے لگا یہ بدعت کیا میں مانا؟ مفتی محمد صاحب علم کا پہاڑ سامنے، وہ عام نفر سمجھ ایسا پتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، سوال کرنے والا آزاد ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ایسا جواب کیا ہی ہو تمہیں مش پتہ تم ونس کیا مفتی صاحب ونس کیا بدعت؟ دون اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے دور میں یہ تسبیح نہیں تھی۔ مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی حضور کے دور میں نہیں تھے، تم بھی تو بدعت ہو، پھر کیا ہو؟ تم کب پیدا ہو گئے؟ تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ تم بھی تو آج سے پہلے 20 سال پیدا ہو گئے، تو تم کون سے اچھے ہو گئے؟ اس نے کہا حضرت مجھے ایسا سوال، فضول گفتگو انسان کے ایمان کو متاثر کر دیتی ہے، فضول گفتگو انسان کے ذہن کو متاثر کر دیتی ہے۔ خاص کر پڑھا لکھا طبقہ فضول گفتگو میں نہ رہے۔ الحمدللہ وہ ان پڑھ وہ لوگ جو گاؤں میں جو زمینداری کے ساتھ لگے ہیں، جو جنگلوں کے ساتھ لگے ہیں، جو اپنے کاموں کے ساتھ لگے ہیں، وہ بالکل فضول گفتگو میں نہیں ہوتے۔ فضول گفتگو میں اگر کوئی پڑھا ہوا ہے، آپ اور ہم ہیں جو پڑھنے والے لوگ، سب سے زیادہ فضول گفتگو انہیں کی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، الٹے سیدھے کام۔ اس لیے اپنے آپ کو جائز کاموں کے ساتھ مشغول رکھنا ہے، جائز تجارت کے ساتھ مشغول رکھنا ہے، تاکہ فضول گفتگو میں انسان دیکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر کہیں کسی عمل کی وجہ سے انتشار کا خطرہ ہو، پھر وہ عمل اگر سنت بھی ہے اور انتشار کا خطرہ ہے، تو شریعت کہتی ہے اس سنت کو ترک کر دو، انتشار سے بچو۔ نہیں سمجھے آپ؟ سنت پر عمل کرنا کتنا بڑا سوال۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ سنت اور مستحب والے عمل پر عمل کی وجہ سے انتشار ہو سکتا ہے، تو فی الحال اس سنت اور مستحب عمل کو چھوڑ دو۔ آپ لوگ کرتے ہو یا ہم لوگ کرتے ہیں؟ طواف کے دوران جب طواف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ طواف شکساں شروع حجر اسود پر، حجر اسود سے یوں طواف کریں گے، ایک چکر ایک طواف، 7 چکر جو ہے جو مکمل ہوں گے تو ایک طواف ہوگا۔ 7 چکروں کا ایک طواف کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہوتا ہے۔ یوں ہی آپ طواف کرتے ہیں تو حدیث میں بخاری شریف میں کہ حجر اسود کو بوسہ دیا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ دیا اونٹ مبارک سے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم میں تو طاقت نہیں ہے، انک لن تنفع ولن تضر، نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہو نہ تم نفع پہنچا سکتے ہو، مگر بوسہ صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میرے رسول نے کیا دیا ہے؟ بوسہ دیا ہے۔ آج کل علماء فقہا کہتے ہیں کہ یوں ہی آپ وہاں پہنچو گے حجر اسود کے پاس، براہ راست حجر اسود کو ہونٹوں سے بوسہ دینے کے لیے جانا جائز؟ جب سنت ہے تو جائز کیوں نہیں؟ اس کی 2 وجہ، اس کی کتنی وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ حالت احرام میں محرم جس کو کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہاں عطر لگا ہوا ہے، عطر کا استعمال کرے گا تو دم دینا پڑے گا، اس سے بچنا، یہ تو ظاہری رکاوٹ ہے۔ اصل رکاوٹ یہ ہے کہ جب وہ حجر اسود تک جائے گا، کوشش کرے گا بوسہ دینے کے لیے، کس سے؟ ہونٹوں سے، تو 10 عورتوں اور 10 مردوں کو دھکا دینا ہے، پہلے دھکا دے کر وہاں پہنچنا ہے۔ تو کیا کسی کو دھکا دے کر اس کو تکلیف پہنچا کر حجر اسود کا بوسہ دینا جائز ہے؟ حدیث میں ہے کہ جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے بیت اللہ کو منہدم کر دیا، تو بیت اللہ کو منہدم کر کے اس کے حجر اسود میں لگے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینا کہاں سے؟ عقل مندی۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی جائز عمل بھی ہے، مستحب عمل بھی ہے، سنت کے درجے میں عمل ہے، اور آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں مگر آپ کو یقین ہے کہ انتشار ہوگا،
تکلیف کسی کو پہنچے گی، خبردار وہ عمل ہی روک دو مگر امت کو انتشار میں۔ ایک مثال دے کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو اس وقت خانہ کعبہ ہے، آپ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، ابھی جو حاجی آئیں گے وہ بتائیں گے آپ کو، خانہ کعبہ کے 4 کونے، کتنے؟ 4 کونے، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، رکن حجر اسود۔ ایک وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی کعبہ کی، اسماعیل علیہ السلام نے، تو 2 دروازے تھے خانہ کعبہ کے، کتنے؟ 2۔ آج تک 4 کا کوئی دروازے اپنی کون 4 دروازے اپنی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی دروازہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا، آج زمین سے اوپر ہے، زمین سے کیا ہے؟ اوپر ہے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، اس وقت جو حتیم ہے وہاں دیوار بنی ہوئی ہے، باہر خانہ کعبہ کے باہر چھوٹی سی دیوار ہے، اس کے بیچ میں زمین ہے، وہ خانہ کعبہ کے اندر کی زمین ہے۔ وہاں پر کسی نے 2 رکعت پڑھی تو گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر پڑھی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم کہتے ہیں۔ وہ حتیم کی زمین ابھی باہر ہے، دروازہ ایک ہی ہے اور دروازہ زمین کی سطح سے اوپر ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ جب خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کی ضرورت پڑی، جب منہدم ہوا تھا، تو قریش والوں کے پاس حلال پیسہ اتنا نہیں تھا کہ وہ اسی طرز پر تعمیر کر سکتے تھے، سود کا پیسہ تھا۔ حالانکہ وہ ایمان سے جڑے ہوئے نہیں تھے مگر انہیں بھی معلوم تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر سود کا پیسہ لگانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو سود سے بچایا، اس کو انہوں نے برداشت کیا کہ 2 دروازوں کو ایک کرو، کچھ زمین باہر رکھو اور سطح زمین سے اوپر رکھو مگر سود کا پیسہ استعمال۔ کوشش سے آج فون کرنا مفتی سو سود پونس ہیکو مشین نیبر کہیں لائیت آج تاک نیبر کہیں پکاؤنک آج کس میری قوم فون کرتے پوچھتی مفتی مجبور کرتے مفتی صاحب وہ اشتشن آمدنی زیادہ کی ما بنا مسئلہ آمدنی شد کی سود سے کیا سود حرام ہے، یاد رکھنا۔ جس شخص نے سود تھوڑا سا لے لیا، سود لے لیا، اس کا سب سے ادنا سا گناہ، ایک ہوتا بڑا گناہ، جو اس کا ادنا سا کیا ہے گناہ، وہ ہے 32 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ لیکن ایک بات بتاؤں، خوشی سری آپ کو خیال ہے، یہ اس میں بھی ہم کیا ہیں؟ بالکل فیل، ملوث۔ دوسروں کے متعلق ہم مسئلہ ضرور پوچھتے ہیں مگر اپنی ذات ہمیں اس پر یاد نہیں رہتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس نماز سے کیوں جو سود سے رٹا تم سچ پن پان میں یاد آسا۔ ایک مفتی شفیع صاحب کے پاس گیا، مفتی تو مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، جن کے بیٹے اس وقت ہے پوری دنیا کے چمکتے ہوئے ستارے، مفتی تقی عثمانی صاحب۔ مفتی شفیع صاحب مانا حضرت میں چاہے ہمیں امام اس پاک نماز پڑھیں گے کہ منس کیا ہے جو سرش فاسق تے فوری سرش وہ کرنا یہ کرنا، آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب نے کیا کہا؟ تو ایک تو کرو انتظار یہ دیگونی فتویٰ نہ تشریح جائز۔ اور بہت سارے لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ امسپاتی نے نماز، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ان کو مسجد سے ہی محروم کر دیا ہے۔ کاش کی یہ سوچ ہوتی کہ بما کو اس کے بھی محروم، مسجد سے محروم۔ مفتی شفیع صاحب نے کہا شکر سامنے وہ امام شی فاسق تے فوجے یوگن بوز میں گئی 50 وری دین سے جڑے کیا فرمایا؟ اپنی ذات کے مطابق فرمایا کہ مجھے 50 سال ہو گئے دین کے ساتھ جڑا ہوں، دعوت کے ساتھ جڑا ہوں، آج تک میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ میں خود فاسق ہوں، فاجر ہوں یا مومن ہوں، دوسرے کے متعلق میں کیا فیصلہ کریں۔ اور آپ کا میرا معاملہ یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے بنتے ہیں دوسرے کو جہنمی اور خود کو کہتے ہیں عرش مولا پر بیٹھے ہو۔ اپنی ذات کو مخاطب کرو، اپنی ذات۔ جب آپ اپنی ذات کو مخاطب کریں گے تو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اور اس کی دعا کی کرنا یا اللہ میں بچے دے شر نش تم سچ پن شر نصیحت آسان۔ اصول یہ ہے کہ آپ دعا کریں یا اللہ میرے شر سے امت کی حفاظت فرما، یہ ہے اصول دعا، یا اللہ میرے شر سے محلے کی حفاظت فرما، میرے شر سے مسجد کی حفاظت فرما۔ جب ہم یہ دعائیں کریں گے پھر اگر یہ نبی کریں آپ دعا کہ دوسروں شر سے میری حفاظت، اللہ خود بخود بچا لیں گے، کیونکہ دوسروں کے بارے میں مثبت سوچ ہے آپ کی۔
غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ پہنچے، ایک ماشاءاللہ ایک بہت بڑے وقت کے ساتھ فتح مکہ ہوا اور سب کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا ایک موقع پر، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے ایک بات آپ سے کہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ عائشہ۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے یہ کہوں، یا یہ کہ حضور علیہ السلام نے ہی فرمایا حضرت عائشہ سے، فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے خانہ کعبہ کو اپنی اصل تعمیر پر لوں۔ اصل تعمیر وہ جو حضرت ابراہیم، یعنی خانہ کعبہ کے پھر سے 2 دروازے بنے، حتیم کی زمین اندر آ جائے اور سطح زمین سے دروازے کو ملا دیں۔ میرا دل چاہتا ہے اصل تعمیر پر، مگر ایسا میں کروں گا نہیں، ایسا میں کروں گا نہیں۔ کیوں؟ اگر میں نے ایسا کیا جبکہ میرا حق بھی ہے، میں طاقت میں بھی ہوں اور میں کر بھی سکتا ہوں، میں اس لیے نہیں کروں گا کہ یوں ہی ہم نے یہ کام کیا جبکہ جائز ہے یہ کام، حق بھی ہے یہ کام اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اگر میں نے یہ عمل کیا جائز ہونے کے باوجود تو یہ لوگ جو تازہ تازہ یہاں موجود ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تازہ تازہ، یہ لوگ میری ذات اور اسلام سے اس عمل کی وجہ سے متنفر ہو سکتے ہیں، انتشار ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کو انتشار اور تنفر سے بچانے کے لیے اس کام کو رہنے دو، اس خانہ کعبہ کو ہی ایسے رہنے دو۔ آج تک خانہ کعبہ ایسا ہی ہے، صرف اس وجہ سے وہ ایسا ہے کہ تاکہ امت انتشار میں مبتلا نہ ہو۔ اور آپ کا میرا کیا معاملہ ہے؟ اس لیے بزرگوں، غیبت، حسد، بغض، اناد سے بچنا یہ ایک کام ہے۔ وہ کام جو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو اللہ کا حکم جان کر زندگی میں لانا، شوق کی وجہ سے نہیں۔ اور نمبر 3 وہ باتیں اور وہ اعمال جو فضول ہیں، وہ افعال جو فضول ہیں، ان کاموں سے بھی بچنا جو فضول ہیں اور ان باتوں سے بھی بچنا جو فضول ہیں، تو معاشرہ سدھرنے کی کچھ امیدیں پیدا ہو سکتی ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے۔ یہ ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے اور ان تمام جو اچھی ہے کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی اور اس کو شریعت کے اصولوں کے تحت نماز پڑھنا۔ اگر ہم نے شریعت کے اصولوں کے تحت نماز پڑھ لیا تو ان تمام گناہوں سے بھی آدمی بچ جائے گا۔ نماز کیسی ہو کہ آدمی جب نماز پڑھے، دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اچھا سا وقف اس وقف میں قرات بھی ایسی ہونی چاہیے، الحمدللہ رب العالمین وقفہ، الرحمن الرحیم وقفہ، مالک یوم الدین وقفہ۔ یہ وقفے کا کیا فائدہ ہے؟ جس وقت ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس وقفے کے دوران اللہ مخاطب ہوتے ہیں فرشتوں سے۔ کس سے؟ فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اس کے بعد وقفہ کیا اور یہ کانوں سے آواز سنی؟ ایسا ہے کوئی؟ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جس نے نماز پر محنت کی، ان کا نام ہے شیخ اکبر ابن عربی، محی الدین ابن عربی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، تب تک الرحمن الرحیم پڑھتے ہی نہیں تھے جب تک یہ آواز کانوں سے نہیں سنتے تھے۔ کانوں سے سنتے پھر پڑھتے تھے الرحمن۔ گویا کہ اگر آپ اور ہم نماز مضبوطی کے ساتھ پڑھیں تو یہ نماز ہمیں فحش کاموں سے روکے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ، بے شک نماز تنہا روکتی ہے، روکے گی، عن الفحشاء والمنکر، فحش کاموں سے اور منکر کاموں سے۔ فحش اور منکر کام غیبت سے، حسد سے، بغض سے، فضول گوئی سے، فضول اعمال سے، تہمتوں سے۔ گویا کہ نماز روکتی ہے۔ 50 سال کے بعد بھی اگر اس نماز نے ہمیں غیبت اور حسد اور بغض اور فضول کاموں سے نہیں روکا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز پر نظر ثانی کر دی ہے۔ کوئی شوشی پنسائی وہ نماز پڑھنے باوجود تھی ونا اگر تمس ونو ول سے پر سے نماز سوچ ونا میرا گست سے نہیں کبھی نہیں ونا شو کہ نہیں بیاق جملش کوشش ونا تور کس اوشت، یہ براہ راست قرآن کا انکار ہے۔ جیسے یعنی کبھی نہیں یعنی یہ گشت میں سے کر برداشت
قیامت کا عذاب کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو دم کی ہے اللہ. کتنے پہلو سے بزرگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ تو میں نے مختصر تھوڑے کر کے بتایا. کاش کہ کوئی بڑا عالم آئے یہاں، کوئی بزرگ یہاں آئے جو ان باتوں کو آپ کو تفصیل سے سمجھائے. خدا کرے کہ کوئی آئے، لیکن اتنی سی بات پر اگر آپ نے عمل کر لیا مجھے لگ رہا ہے یہ بھی بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما